روشن چراغوں کی مدھم زرد اور سحر انگیز روشنی میں کمرے کا ماحول ایک عجیب سی پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا میں گلاب کی تازہ پنکھڑیوں اور سندل کی بھینی خوشبو کی آمیزش تھی جو حواسوں پر ایک عجیب سا نشہ طاری کر رہی تھی۔ بارڈر پر باریک، نفیس اور دمکتے ہوئے گوٹا کناری کے کام سجی سرخ چولی اور بھاری زردوزی لہنگے میں ملبوس سماحہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سرخ دوپٹہ سر پر نفاست سے جمایا گیا تھا، جس کی جالی دار لیس اس کے چہرے پر ہلکا سا سایہ ڈال رہی تھی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے لہنگے کے دوپٹے کے کونے کو سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز اور شدید تھیں کہ اسے لگا شاید کمرے کی خاموشی میں اس کے دل کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا۔ سرخ جوڑے میں اس کا رنگ مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ ہونٹوں پر لگی گہری سرخ لپسٹک اس کی نرماہٹ کو واضح کر رہی تھی اور آنکھوں میں کاجل کی لکیر کے ساتھ حیا اور ناگہانی گھبراہٹ کا ایک سمندر موجزن تھا۔ ہاتھوں پر رچی مہندی ذہن کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا رخ موڑتی اپنی بکھرتی ہوئی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، کمرے کی سنگین لکڑی کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی ہلکی سی آہٹ ابھری۔ سماحہ کے وجود میں ایک دم سے سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا پورا جسم جم گیا۔ آئینے کے شفاف شیشے میں اس نے دیکھا کہ مشائم کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کے سلیقے سے تراشیدہ کسٹم سوٹ میں وہ بلا کاوجی اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کے گھنے سیاہ بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے اور اس کی چمکدار سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی گہری اور اندیکھی تپش اور جنون تھا جس نے سماحہ کا سانس روک دیا۔ مشائم نے نفاست سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر ایک طرف کرسی پر ڈال دیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی سماحہ کے عکس سے نہیں ہٹی تھی۔ اس کے قدم قالین پر بالکل بے آواز تھے، مگر سماحہ کو یوں لگا جیسے ہر قدم اس کے دل پر پڑ رہا ہو۔ فاصلہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا گیا۔ مشائم بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس اب ایک ساتھ ابھر رہا تھا۔ مشائم کا قد لمبا اور چوڑا تھا، جس کے سامنے سماحہ کی نازک قامت مزید چھوٹی اور محفوظ لگ رہی تھی۔ مشائم نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ سماحہ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پہ رکھ دیے، جس سے سماحہ اس کے اور آئینے کے درمیان مکمل طور پر محصور ہو کر رہ گئی۔ اس کی گرم سانسیں سماحہ کی شفاف گردن اور کان کی لو سے ٹکرائیں۔ سماحہ نے بے اختیاری میں اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں اور اس کی لمبی پلکیں اس کے گالوں پر لرزنے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے سماحہ کہ میں نے اس ایک لمحات کا، اس رات کا کتنا انتظار کیا۔ مشائم کا لہجہ معمول سے زیادہ گہرا، مدھم اور ایک مخملی دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی حاکمیت اور شدت تھی جو سماحہ کے اندر تک اتر گئی تھی۔ مشائم نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا۔ اس کی لمبی اور گرم انگلیوں نے بہت نازک، نرم مگر پرعزم انداز میں سماحہ کے دائیں کاندھے سے اس کا بھاری سرخ دوپٹہ نیچے سرکایا۔ دوپٹہ سرکتے ہی اس کی گوری گردن اور کاندھے کی ہریری لمس کھلے ماحول کی نظر ہو گئے۔ مشائم کی انگلیوں کی پوروں نے اس کی گردن کی حساس جلد کو بہت آہستہ سے چھوا۔ اس لمس کی شوخ گرمی اتنی شدید تھی کہ سماحہ کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ اس کے کاندھے تھر تھرا اٹھے۔ مشائم، اس کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا، وہ بھی ایک مدھم سی التجا کی صورت میں۔ مشائم نے اپنی انگلیوں کی حرکت روکے بغیر اس کے دوسرے کاندھے پر بھی اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے گھما کر اپنی جانب کر لیا۔ اب وہ دونوں بالکل آمنے سامنے تھے۔ ان کے درمیان چند انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ مشائم کے سینے کی گرمائش سماحہ اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ سماحہ نے اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں موجود اس بے پناہ جنون اور شعلوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا پورا وجود حیا اور غیر معمولی احساسات کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ مشائم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا
اور نفاست مگر مضبوطی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میرا سامنا کرو سماحہ، اس کے بعد تمہاری ان آنکھوں میں میرے لیے کوئی جھجک، کوئی خوف یا کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مشائم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہو چکا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی ہوں، سماحہ نے کانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کیا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کپ کپائے۔ مشائم کے چہرے پر ایک دلکش مگر سحر انگیز سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی دوسری سمت سے سماحہ کی نازک کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے وجود کے ساتھ بالکل قریب بھینچ لیا۔ سماحہ کا سینہ مشائم کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اب ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ تمہاری اس گھبراہٹ کو ختم کرنا ہی تو میرا کام ہے۔ مشائم نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب لے کر آیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھنے لگیں۔ مشائم نے اپنے نرم مگر گرم لب سماحہ کی پیشانی پہ رکھ دیے اور ایک طویل گہرا لمس ثبت کیا۔ اس کے اس عمل میں اس قدر عقیدت اور ملکیت کا احساس تھا کہ سماحہ کے اندر کا سارا تناؤ پگھلنے لگا۔ اس کے بعد مشائم کے لب اس کی پیشانی سے سرکتے ہوئے اس کی لرزتی ہوئی بند آنکھوں کے پپوٹوں پر اترے، پھر اس کے رخساروں کی تپش کو اپنے اندر جذب کرنے لگے۔ سماحہ کی انگلیاں خود بخود وردان کے سوٹ کے گریبان کو مضبوطی سے تھامنے لگی، جیسے وہ کسی طوفان میں سہما سہارا ڈھونڈ رہی ہوں۔ آج رات تو مکمل طور پر میری، صرف میری۔ مشائم نے اس کے سرخ لبوں سے محض 1 ملی میٹر کے فاصلے پر رک کر مدھم مگر جذباتی لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ زرنشا کوئی جواب دیتی، مشائم نے ان کے درمیان باقی بچا ہوا تمام فاصلہ ختم کر دیا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب لے آیا۔ وہ شرم کے مارے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ وہ سماحہ کو بیڈ پر لٹا کر خود اس پر کالی گھٹا کی طرح چھایا، اسے ہلنے تک نہیں دیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے نرمی سے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں لیتے کھینچا۔ اس کی اس حرکت پر سماحہ نے شرم کے مارے فوراً اپنی نگاہیں جھکائیں، جس پر مشائم نے مزید سماحہ کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑتے شدت سے دانت کاڑے۔ بے انتہا شدت سے وہ اس کے لبوں کو چومے جا رہا تھا، اس سے پہلے کہ ابھی واقعی سانسوں کے چرانے پر وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی، جب مشائم نے اسے چھوڑتے جھٹکے سے اس کی شرٹ کو اس کے کاندھوں سے سرکاتے نیچے کیا۔ سماحہ ہر چیز بھلائے صرف لمبے لمبے سانس لیتی خود کو زندہ رکھنے کی یقین دہانی کروا رہی تھی، جبکہ مشائم اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ کو بے حد بے باک نظروں سے دیکھتا، اس کی گردن پر جھکا۔ اس کے چومنے میں ہی اتنی شدت تھی کہ سماحہ کی نازک بے داغ گردن پر گلابی نشان پڑنے لگے۔ اس کا ہر انداز بلا کا شدت لیے ہوئے تھا، جذبات کا ایک طوفان تھا جو مشائم کے وجود میں سر اٹھانے لگا۔ کمرے کی مدھم زرد روشنی ان کے وجود پر ایک خوبصورت سایہ بناتی رہی اور وقت جیسے سحر انگیز اور پرشدت لمحات میں ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی کی ہریری پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، جس سے ماحول میں ایک نرم شفیق سی روشنی پھیل گئی۔ مشائم کی آنکھ کھلی تو اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے برابر کی جگہ پر گیا۔ وہ خالی جگہ تھی مگر وہاں ابھی بھی سماحہ کے وجود کی خوشبو اور گہری حرارت موجود تھی۔ اس نے اپنا سر تکیے پر گھمایا اور مسکراتے ہوئے اپنے بستر کے اس حصے کو دیکھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر نائٹ سوٹ کے ٹراؤزر میں بنا شرٹ کے بال بکھیرے ہوئے بیلکنی سے ملحقہ نشست گاہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ سورج کی ہلکی زرد دھوپ اس کے کشادہ شانے پر پڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا مگر اس کی نظریں سامنے میز پر رکھی سماحہ کی بالیوں پر جمی ہوئی تھی، جب وہ رات کو اتار کر رکھنا بھول گئی تھی۔ مشائم نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور گہرا سانس چھوڑا۔ رات کا ہر ایک منظر، ہر ایک لمحہ اس کے ذہن کے پردے پر کسی خوبصورت فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس کے ذہن میں سماحہ کا وہ حیا سے جھکا ہوا چہرہ، اس کی لرزتی ہوئی پلکیں، اس کا گھبرا کر اس کے گریبان کو تھامنا
اور پھر اس کی آغوش میں خاموش ہو کر بکھر جانا۔ ایک ایک بات اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک گہری پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں اس نے کتنی کامیابی حاصل کی، کتنے طوفانوں کا سامنا کیا، مگر جو سکون، جو سرور اور جو مکمل ہونے کا احساس اسے رات سماحہ کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی قربت میں ملا تھا، وہ بے مثال تھا۔ سماحہ، اس نے آہستگی سے اس کا نام اپنے لبوں سے ادا کیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ سماحہ صرف اس کی دلہن یا اس کے ساتھ بندھا ایک رشتہ نہیں، وہ اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کا سخت مغرور اور دنیا کے لیے بے رحم دل سماحہ کے نازک لمس کے آگے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے کس قدر بے پناہ اور جنونی محبت کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے دنیا کی ہر برائی اور ہر نظر سے محفوظ رکھنا اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ کمرے کے اندر سے شاور کے بند ہونے کی آواز آئی۔ مشائم نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ سماحہ کو دن کی روشنی میں ایک بار پھر بالکل اپنے قریب، اپنی پناہوں میں سسکتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی نظریں وہیں جم گئیں۔ سماحہ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ مگر بہت نفیس کاٹن کے سوٹ میں ملبوس باہر نکلے۔ اس کے بھیگے ہوئے لمبے سیاہ بال کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ان سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہی تھی۔ بغیر کسی میک اپ کے اس کا روپ صبح کی پہلی کرن کی طرح تر و تازہ اور بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ مشائم کو سامنے دیکھ کر سماحہ کے قدم یکدم رک گئے تھے۔ رات کے تمام قربت کے باوجود دن کی روشنی میں اس کا سامنا کرتے سماحہ کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ مشائم کے چہرے پر ایک شوق سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیمے اور باوقار قدم اٹھاتا بالکل اس کے سامنے آ کر رکا۔ صبح بخیر میری جان۔ مشائم نے اس کے بالکل قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور ماتھا چوم لیا۔ سماحہ نے گھبرا کر اپنے ہاتھ آپس میں بھیج لیے۔ صبح بخیر۔ اس کی آواز اتنی باریک تھی کہ وہ مشکل سنائی دی۔ مشائم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بھیگے بالوں کی ایک لٹ کو اٹھایا اور اسے سماحہ کے کان کے پیچھے اڑزا۔ اس کی گرم انگلیوں کا لمس سماحہ کی بھیگی اور حساس جلد سے ٹکرایا تو سماحہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ تم اب بھی مجھ سے اتنی جھجک رہی ہو؟ مشائم نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت، شوخی اور ایک اندیکھی تپش تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر بے قابو ہونے لگا۔ مشائم، چھیڑیں تو نہیں، مجھے نیچے بھی جانا ہے۔ سماحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں چرا لیں اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر مشائم کہاں ہٹنے والا تھا۔ اس نے سماحہ کو موقع دیے بغیر اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ نیچے جانے کی کوئی جلدی نہیں۔ آج کا پورا دن اور میری پوری زندگی اب صرف تمہاری ہے۔ تمہارے لب بے حد میٹھے ہیں سماحہ۔ تمہاری سراہی دار گردن کا لمس نمکین مدہوش کر دینے والا ہے، اور تمہاری یہ بیوٹی بون پر ہر دفعہ شدت سے دانت گاڑنے کا دل چاہتا ہے۔ مشائم کے لفظوں کی بے باکیاں عروج پر تھی اور وہ اس کی گردن میں لب دبائے، اس کے کان میں بے حد بے باک سرگوشیاں کرتا، اب اپنے ہاتھوں کا لمس دوبارہ سے اس کی گہرائیوں کی طرف لا رہا تھا۔ اور اگر اس سے نیچے آؤ تو تمہارا یہ نرم وجود۔ اس نے ہاتھ کو اس کی رانائیوں پر لاتے بے حد نرمی سے انہیں سہلایا۔ سماحہ نے بے اختیاری میں اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کے شانوں کو تھام لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کا پاگل پن، جنون اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ مشائم اب آہستہ آہستہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس کے پیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی بے باکی سے اس کی گہرائیوں پر براجمان تھے، کبھی سختی دکھاتے تو کبھی نرمی سے اسے سہلانے لگتے، جبکہ سماحہ اس کے لمس پر اپنی سسکاریاں برداشت کرتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ دن یوں ہی اس کی جنونی محبت کے پروں کے ساتھ اڑنے لگے تھے۔ مشائم اور سماحہ کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔
مگر ان کے درمیان محبت کا خمار کم ہونے کے بجائے روز بروز مزید گہرا اور شدید ہوتا جا رہا تھا۔ مشائم جو شہر کا ایک معروف بااثر اور سخت گیر بزنس ٹائکون تھا، سماحہ کے سامنے آتے ہی اپنا تمام غرور اور سختی بھول جاتا۔ اس کے لیے دن بھر کی تھکن سے بھرا کام صرف اس وقت ختم ہوتا جب وہ شام کو گھر لوٹ کر سماحہ کے لمس اور اس کی معصوم مسکراہٹ میں خود کو گم کر دیتا۔ وہ اپنی معصوم سی شہزادی کو پاگلوں کی طرح چاہنے لگا تھا۔ ایک شام شہر پر سیاہ گھنی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو بے حد دلکش اور سرد بنا دیا تھا۔ سماحہ عمارت کی اوپری منزل پر بنے وسیع بیلکنی میں کھڑے بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے گہرے جامنی رنگ کا لانگ فراک پہن رکھا تھا اور ہوا کے دوش پر اس کے لمبے سیاہ بال لہرا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے دو مضبوط اور گرم بازوؤں نے اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ مشائم کا چوڑا سینہ اس کی پیٹھ سے آن لگا۔ سماحہ چونک گئی، مگر اس خوشبو کو پہچان کر اس کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مشائم، آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ سماحہ نے اس کی آغوش میں ذرا سا رخ موڑتے ہوئے کہا تو مشائم نے اپنی ٹھوڑی اس کے نازک کاندھے پر ٹکا دی۔ اس کی گرم سانسیں سماحہ کی گردن کو بھگو رہی تھی۔ جب میری دنیا یہاں کھڑی ہو تو میرا دھیان کہیں اور کیسے ہو سکتا ہے؟ مشائم نے گہرے اور مخملی لہجے میں کہا۔ اس کے لبوں نے سماحہ کی گردن کے حساس جلد کو چھوا، جس پر سماحہ کے وجود میں ایک شوق سنسنی دوڑ گئی۔ آپ بھی نا، بارش ہو رہی ہے، کوئی دیکھ لے گا۔ سماحہ نے حیا سے مسکراتے اس کے بازوؤں کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر مشائم نے اس کی کمر پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ اس نے سماحہ کو گھما کر بالکل اپنے سامنے کیا۔ دیکھنے دو، اس دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ سماحہ صرف اور صرف مشائم کی ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ مشائم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنونی رنگ ابھرا تھا۔ وہ سماحہ کے معاملے میں حد درجے پروٹیکٹیو اور پوزیسو تھا۔ وہ سماحہ کی ایک مسکراہٹ، اس کی ایک نظر، حد تک اس کے وجود پر بھی کسی اور کا سایہ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سماحہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ اس جنون سے وہ کبھی کبھی گھبرا بھی جاتی تھی، لیکن اس کے اندر چھپی بے پناہ محبت اس کے دل کو مو لیتی تھی۔ میں صرف آپ کی ہوں مشائم۔ سماحہ نے نرمی سے اس کے رخسار پر اپنا نازک ہاتھ رکھا اور پنجوں کے بل اٹھتے اس کا ماتھا اپنی نرم و ملائم ہونٹوں سے چھو گئی۔ مشائم کا دل گدگدا گیا۔ مشائم نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور پھر جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی محبت کی تپش میں لے لیا۔ اس کے نرم اور نازک بھیگے وجود کو مزید محسوس کرتے مشائم کے جذبات میں مزید تلاطم سا برپا ہوا۔ سماحہ اس کی جنونیت بڑھتا دیکھ کانپنے لگی۔ جب مشائم نے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ریلیکس رہو یار، ایسا کچھ بھی نہیں کیا ابھی میں نے، اس نے کہتے شدت سے اس کے کان کو چوما۔ بس کریں پلیز۔ سماحہ ہنوز مشائم کی گردن میں چہرہ چھپائے منمنائی۔ مشائم کے لبوں پر گہری مسکراہٹ اجاگر ہوئی۔ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں ایسے ہی بھیگی بلی بنتی منمنانے لگتی تھی۔ اب جس حالت میں تم ہو اور جس طرح میرے اندر گھس رہی ہو یار، میرا بہکنا تو بنتا ہے۔ مشائم نے دوبارہ اسے تنگ کرنے کی خاطر اس کی گہرے وجود پر بے باک حرکت سر انجام دی، تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے سماحہ نے اس سے دور ہونا چاہا۔ جب مشائم نے دوبارہ اس کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں جکڑ لیا۔ سوری جان، اب تو دیر ہو گئی، مجھے اب سکون چاہیے جو صرف تمہاری قربت میں میسر ہے۔ اسے گود میں بھرتے اندر بڑھ گیا۔ بارش کی تیز ہوتی بوندیں ان کے گرد گر رہی تھیں، مگر ان دونوں کے درمیان بیدار ہوتی آگ نے موسم کی سردی کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ اگلے دن مشائم کی کمپنی کی ایک بہت بڑی اینیورسری پارٹی ایک عالیشان ہوٹل میں منعقد کی گئی۔ سماحہ سیاہ اور سنہری رنگ کے خوبصورت ساڑی میں ملبوس مشائم کے ساتھ بے حد خوش بڑے سے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کا روپ اس قدر سحر انگیز تھا کہ محفل میں موجود کئی لوگوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔
دونوں کی جوڑی کمال لگ رہی تھی، لیکن سب کی اٹھتی نظریں مشائم کو بالکل پسند نہیں آئیں۔ اس کا سارا موڈ لمحوں میں سخت ہو گیا۔ اس نے سماحہ کے کاندھے کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا، جیسے باقی دنیا کو انتباہ دے رہا ہو کہ وہ خوبصورت لڑکی اس کی ملکیت ہے۔ اسی دوران مشائم کا ایک پرانا بزنس رائیول ارحام وہاں آیا۔ ارحام عرصے سے مشائم سے جلتا تھا اور اسے نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ ارحام نے مشائم سے ہاتھ ملا اور پھر اس کی نظریں سماحہ پر ٹک گئیں۔ ویلکم مشائم، کیسے ہو؟ اور یہ یقیناً تمہاری مسز ہیں۔ ماننا پڑے گا مشائم، تمہاری چوائس تو بے مثال ہے، بڑی خوبصورت وائف ہے تمہاری، ارحام نے ایک چالاک اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اسے اوپر سے نیچے تک گہری نظروں سے دیکھتا اپنا ہاتھ سماحہ کی طرف بڑھا گیا۔ سماحہ نے گھبرا کر مشائم کی طرف دیکھا۔ مشائم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی گردن کی رگیں تن گئی تھیں، بس نہیں چل رہا تھا اس کی حالت 2 منٹ میں بگاڑ کر رکھتے۔ اس نے ارحام کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے سماحہ کو اپنے پیچھے کر لیا، جیسے اس کی نظروں سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اپنی حد میں رہو ارحام، اور اپنی نظریں نیچی رکھو، ورنہ جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مشائم کی آواز اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ ارحام کو مسکراتا چہرہ لمحے میں فق ہو گیا تھا۔ مشائم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سماحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے مشائم نے گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑائی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ مشائم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سماحہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اس کے غصے کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ مشائم کے لمس کی نرمی، اس کی محبت اور اس کے روپ کی شائستگی کو جانتی تھی، لیکن اس واقعے نے اسے پہلی بار احساس دلایا کہ اس کی محبت کا دوسرا رخ کتنا شدید، تاریک اور جنونی ہے۔ مشائم نے گاڑی ایک ویران سڑک کے کنارے زور سے بریک لگا کر روکی۔ اس نے رخ موڑ کر سماحہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، حسد اور بے پناہ جنون کا طوفان تھا۔ سنسان سڑک پر گاڑی کی بریکوں کی شدید چیخ گونجی اور گاڑی جھٹکے سے رک گئی، اور گاڑی کے اندرونی روشنی میں مشائم کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح سخت اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے سینے کی تیز تیز دھڑکنیں اور اس کی سنسناتی ہوئی سانسیں گاڑی کی خاموشی میں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ سماحہ کا دل خوف اور گھبراہٹ سے بیٹھنے لگا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مشائم کے بازو پر ہاتھ رکھا، جس وقت پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ مشائم، آپ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے تھے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سماحہ کی آواز ہلکی سی کپ آئی۔ مشائم نے ایک لمحے میں اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے گردن موڑ کر سماحہ کی طرف دیکھا۔ اس کی سی آنکھوں میں اس وقت غصہ، تپش اور ایک ایسا جنون تھا جو سماحہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ مشائم کا لہجہ اتنا گہرا اور بوجھل تھا کہ سماحہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ مشائم نے ایک جھٹکے میں جھک کر سماحہ کی دونوں کلائیاں تھام لی اور اسے گاڑی کی سیٹ سے ذرا سا اوپر کرتے اپنے بالکل قریب لیا۔ اس کے چہرے میں صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ گرم سانسیں ایک دوسرے کو پگھلانے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے سماحہ کہ اس شخص کی نظریں کس طرح تم پر ٹکی ہوئی تھیں؟ مشائم کی آواز میں غصے کی دبی ہوئی گڑ گڑاہٹ تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ جب کوئی دوسرا مرد تمہیں اس طرح دیکھتا ہے تو میرے اندر کیا گزرتی ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کا شیرازہ ہی بکھیر دوں۔ مشائم کی برداشت کی تمام حدیں ختم ہو گئی تھیں۔ مشائم، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ سماحہ نے اس کی گرفت سے اپنی کلائیاں چھڑانے کی نا امید کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں نادانستہ طور پر آنسو تیرنے لگے۔ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ مجھ پر غصہ کیوں نکال رہے ہیں؟ میں تم پر غصہ نہیں کر رہا سماحہ۔ مشائم نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت تھوڑی نرم کی، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ اس کا لہجہ اب غصے سے بدل کر ایک عجیب سی جذباتی التجا اور جنون میں ڈھل گیا۔ میں تم پر غصہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں کسی اور کی نظروں کی زد میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری ہو، تمہارا ایک ایک روپ، تمہاری مسکراہٹ، تمہارا یہ وجود،
اس پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ جب کوئی تمہیں اور دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میری روح کو چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ مشائم نے اپنی ایک انگلی سے سماحہ کے گال پر گرنے والے آنسوؤں کو چنا۔ اس کا لمس اب گرم اور بے پناہ نرم تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتا انہیں سہلانے لگا۔ سماحہ کی تو جیسے جان فنا ہو گئی تھی۔ آپ حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہے ہیں مشائم، سماحہ نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا، حالانکہ اس کا دل مشائم کی اس شدید محبت اور حسد پر بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ ہاں ہوں میں پوزیسو۔ مشائم نے اس کی ساڑی کے اندر اپنا ہاتھ کرتے اس کے ملائم وجود کو چھونے لگا، اور میں تمہارے معاملے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ تم مجھے جنون کہو یا خود غرض، میں تمہیں دنیا کے ہر وجود سے چھپا کر صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تم صرف میری ہو سماحہ، صرف میری۔ مشائم کی نظریں سماحہ کے لرزتے ہوئے نازک وجود پر جم گئی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اچانک انتہائی گرم اور تناؤ سے بھرپور ہو گیا۔ غصے کی جگہ وہ ایک شدید جذباتی تڑپ نے لے لی تھی۔ مشائم نے مزید کچھ کہے بغیر اپنے لب سماحہ کے لبوں پہ رکھ دیے۔ اس لمس میں اس کے غصے کی تپش بھی تھی اور اس کی بے پناہ محبت کا خمار بھی۔ سماحہ نے پہلے تو ہلکی سی مزاحمت کی، مگر مشائم کی جنونی اور مخملی لمس کے آگے اس کا سارا غصہ اور ڈر برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلیاں مشائم کے بالوں میں الجھا دیں اور خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ مشائم نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ایک جھٹکے میں اس کی ساڑی کا پلو اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ اب صرف وہ تھا اس کی دیوانگی، جس میں سماحہ کی نازک جان بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو رات کافی ڈھل چکی تھی۔ مشائم اسے اپنی گود میں اٹھا کر کمرے تک لے آیا۔ اس کا غصہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں کا جنون اور پوزیسو نیچر اب بھی قائم تھی۔ اس نے سماحہ کو بستر پر لٹایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کے بالوں کو سنوارنے لگا۔ مجھے معاف کر دو جان، میں نے گاڑی میں تم پر سختی کی اور وہ سب کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ مشائم نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے اس کے کان میں جھک کر کہا تو سماحہ نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے آپ کے غصے سے ڈر نہیں لگتا مشائم، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ آپ کا یہ جنون کبھی ہمارے درمیان فاصلہ نہ بنا دے۔ فاصلہ؟ اس نے سماحہ کے دونوں گالوں پر اپنے گرم پوروں کے پیالے میں لیا اور ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف ایک عجیب تاریک اور بے رحم سچائی تھی۔ مشائم اس کے اوپر جھک گیا۔ فاصلے ان کے درمیان آتے ہیں سماحہ، جن کے پاس الگ ہونے کا راستہ ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے نکلنے کے سارے راستے تو پہلے ہی بند کر دیے تھے، یہ فاصلہ تو اب موت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس نے سماحہ کی لرزتے ہوئے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی پوروں سے چھوا، جس پر سماحہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ تم جیسے میری جنونیت کہہ کر ڈر رہی ہو نا، وہی جنونیت تمہیں اس دنیا کی ہر شر سے بچا کر میرے سائے میں رکھتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ غصہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا؟ مشائم کے لبوں پر ایک تلخ اور سحر انگیز مسکراہٹ آئی۔ غلط سوچتی ہو تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی نا، یہ جنون تمہیں اتنی ہی شدت سے واپس میری آغوش میں کھینچ لائے گا۔ سماحہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی بکھرتی سانسوں کو سنبھالنا چاہا، لیکن مشائم، محبت میں سانس لینے کی جگہ ہونی چاہیے، دم گھٹنے کا احساس نہیں۔ میری محبت میں صرف میں ہوں سماحہ۔ مشائم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور اس کی کمر پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کی کہ سماحہ کا پورا وجود اس کے ساتھ جا لگا۔ اگر میرے اس جنون میں تمہارا دم گھٹتا ہے تو تمہیں اسی حبس میں رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ میں تمہیں آزاد کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ مشائم کی آنکھوں میں چھایا تاریک سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت سماحہ کی کمر پر نرم ہونے کے بجائے اور زیادہ بوجھل اور حاکمانہ ہو گئی۔ اس نے جھک کر اپنے دونوں ہونٹ سماحہ کے کان کے بالکل قریب کیے، جہاں اس کی گرم تیز سانسیں سماحہ کی حساس جلد کو جلا رہی تھیں۔ تم آزادی مانگ رہی ہو نا سماحہ؟
مشائم نے بے حد مدھم مگر ایک دھماکے دار سرگوشی کی، ایسی آواز جو محبت اور خوف کی سرحدیں مٹا دیتی ہے۔ لیکن میری اس قید سے نکلنے کی قیمت جانتی ہو کیا ہے؟ سماحہ نے ہاتھ پکڑ کر ٹھیک کیا اور اپنے دل کے مقام پہ رکھا، جہاں اس کی دھڑکنیں کسی پاگل طوفان کی طرح پسلیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تمہاری سانسیں بھی میری اجازت سے چلتی ہیں۔ جس دن تم مجھ سے دور جانے کا سوچو گی نا، میری یہ دھڑکنیں رک جائیں گی اور میں تمہیں اپنے ساتھ اس اندھیرے میں لے ڈوبوں گا۔ میں تمہیں جیتے جی کسی اور کی سوچ کا حصہ بھی نہیں بننے دوں گا۔ سماحہ کا پورا وجود تھر تھرا اٹھا۔ اس نے مشائم کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں کوئی خوف یا تذبذب نہیں تھا، صرف ایک دیوانہ وار ملکیت تھی۔ مشائم نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے اوپر اٹھایا اور اس کی لرزتی ہوئی گردن پر اپنے لب رکھ دیے، ایک ایسا لمس جو نرمی سے زیادہ اپنے نام کی مہر ثابت ہو رہا تھا۔ میں تمہارا خدا نہیں ہوں سماحہ، اس نے اس کی بند ہوتی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، لیکن تمہاری دنیا میں میری مرضی کے بغیر اب ایک ہوا کا جھونکا بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ میرا جنون ہے تو یہی تمہارے مقدر کی لکیر ہے۔ سماحہ اور مشائم کے ان خوبصورت لمحات سے بے خبر دوسری طرف ارحام اپنے آفس میں بیٹھا مشائم کی اس تذلیل کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے بھری محفل میں میری بے عزتی کی ہے نا مشائم؟ ارحام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے کہا، اب دیکھنا میں تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہاری بیوی کو کیسے تمہارے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ بہت محبت کرتے ہو نا، بہت یقین ہے نا تمہیں اس پر، اب میں تمہارے اس یقین کو کیسے کرچی کرچی کروں گا۔ ارحام نے مشائم کی سب سے بڑی کمزوری یعنی سماحہ کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی پہلی چال چلنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مشائم کو سماحہ کے معاملے میں ذرا سی بھی لچک پسند نہیں ہے اور اس کی یہی پوزیسو نیچر اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتی تھی۔ اگلی دوپہر جب مشائم ایک اہم بزنس میٹنگ میں مصروف تھا، ارحام نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے سماحہ کے فون پر ایک گمنام نمبر سے پیغام بھیجا۔ سماحہ اس وقت کچن میں بیزی تھی۔ مشائم کی قربت میں گزرے پلوں کو سوچ کر اس کے لب مسکرا رہے تھے جب اس کے موبائل پر میسج آیا۔ وہ چونکی اور موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اگر تم اپنے شوہر کی زندگی اور بزنس کو ارحام کے انتقام سے بچانا چاہتی ہو تو فوراً ہوٹل گرینڈ کے کافی شاپ میں آؤ، اکیلے، ورنہ نتائج کا ذمہ دار مشائم ہوگا۔ سماحہ نے جب یہ پیغام پڑھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اس کا کانٹ سا دل دھڑک اٹھا۔ وہ مشائم کی کامیابی اور اس کی حفاظت کے معاملے میں بے حد حساس تھی۔ ارحام کے غصے اور اس کی گھٹیا عزائم کو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس نے مشائم کو فون کرنے کی کوشش کی مگر میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے مشائم کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میرے مشائم کی حفاظت کر میرے رب۔ خوف اور گھبراہٹ میں وہ دعا کرنے لگی۔ پھر بغیر سوچے سمجھے سماحہ نے اکیلے جانے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچ بغیر کہ یہ دشمن کا ایک بچھایا ہوا جال بھی ہو سکتا ہے۔ سماحہ ہوٹل کی کافی شاپ میں پہنچی تو ارحام کو وہاں دیکھ کر پہلے سے موجود ایک کونے کے میز پر بیٹھا دیکھ سماحہ کے قدم جیسے ہوٹل کے اس پرشکوہ ہال کے مرمری زمین پر جم کر رہ گئے۔ آؤ آؤ سماحہ، مجھے معلوم تھا کہ تم مشائم کی خاطر ضرور آؤ گی۔ ارحام کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ ارحام کو دیکھ کر سماحہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لمحے بھر کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ارحام تھا، وہی ارحام جس کی گھٹیا نظریں اور زہریلی مسکراہٹ کل رات سے مشائم کے غصے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ تم؟ سماحہ کے لرزتے ہوئے لبوں سے بس یہی ایک لفظ نکل سکا، جبکہ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو پیغام مشائم کی بربادی کی دھمکی دے کر اسے یہاں تک لایا ہے، اس کے پیچھے ارحام کا مکروہ چہرہ چھپا ہوگا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی بہت بڑے اور گہرے جال میں جکڑی جا چکی ہے، ایک ایسا جال جس سے نکلنے کی کوئی راہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی اور جس کا انجام صرف اور صرف مشائم کے اس خوفناک جنون کا سامنا تھا۔ ارحام صاحب،
مجھے سیدھا بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مشائم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ سماحہ نے میز پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے تو وہ کانپ رہی تھی۔ نقصان؟ ارحام ہنسا، میں تو بس تم سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ ارحام نے مسکراتے اپنے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ اٹھایا اور بات کو طول دینے لگا، لیکن سماحہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ ہوٹل کے باہر سے ارحام کے بندے ان دونوں کو اکٹھے بیٹھے ہوئے چند تصویریں کھینچ رہیں گے، جن میں ارحام کا جھکنا اور سماحہ کا پریشان چہرہ اس طرح اینگل سے لیا گیا جیسے ان کے درمیان کوئی گہرا تعلق ہو، اور چند ہی منٹوں میں وہ تصویریں مشائم کے ذاتی نمبر پر سینڈ کر دی گئیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی مشائم اٹھا اور اپنے کیبن کی طرف جانے لگا۔ ساتھ اس نے اپنا فون آن کیا، لیکن سامنے سے ملنے والے پیغام پر تو جیسے وہ صدمے میں ڈوب گیا۔ وہ وہی تصویریں تھیں جس میں اس کی پیاری عزیز از جان بیوی اس کے دشمن سے مل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے سر پر تو جیسے خون سوار ہو گیا، اس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے بدل گئی، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے اور ہاتھ کی رگیں ابھر گئیں۔ وہ شخص جو سماحہ کو دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، اس کی اپنی بیوی اسے بتائے بغیر اس کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ اکیلے ملنے گئی تھی۔ مشائم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے قدم باہر کی طرف بڑھائے اور اپنی گاڑی کو طوفانی رفتار سے گھر کی طرف دوڑائی۔ وہیں سماحہ کو جلد اندازہ ہو گیا کہ ارحام کی گھٹیا چال تھی۔ وہ اس کے بیہودہ باتوں سے گھبرا کر بغیر کوئی بات طے کیے جلدی سے اٹھ کر گھر کی طرف بھاگی۔ وہ پہلے ہی خوف زدہ تھی کہ کہیں مشائم کو پتہ نہ چل جائے۔ جیسے اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم میں چھائی سنسان برفانی خاموشی کو محسوس کرتے سماحہ سہم گئی، کیونکہ مشائم ہال کے وسط میں کھڑا اس کا کوٹ اتر کر زمین پر پڑا تھا اور وہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ سگریٹ صرف شدید ذہنی دباؤ میں پیتا تھا۔ وہ اپنے غصے، حسد اور شدید جنون کو بمشکل ضبط کیے کسی پھٹنے والے طوفان کی طرح وہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سماحہ نے اسے دیکھا اور سکون کا سانس لیا۔ مشائم، آپ گھر آ گئے؟ میں آپ کو کب سے فون کر رہی تھی۔ اس برفانی خاموشی کو چیرتے اس نے اپنا پہلا قدم آگے بڑھایا۔ فرش پر اس کی پائل کے ہلکی سی چھنکار گونجے۔ وہ ایک چھوٹی سی چھنکار مشائم کے ضبط کے بندھن توڑنے کے لیے کافی تھی۔ مشائم نے ایک پل میں رخ موڑ کر سماحہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سرخ غبار اور ایک ایسا خون خوار جنون تھا جس سے سماحہ کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ تم کہاں گئی تھی؟ مشائم کی آواز میں وہ نرمی اور خمار غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک برفانی اور خوفناک گمبھیرتا نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید درد اور شعلے یکجا تھے۔ سماحہ نے گھبرا کر نظریں چرا لی۔ میں ذرا باہر گئی تھی۔ مشائم نے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ 2 لمبے قدموں میں ختم کر دیا۔ اس نے سماحہ کو بولنے کا ایک موقع بھی دیے بغیر اس کی نازک کلائی کو اپنی گرم اور لوہے جیسی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ سماحہ کا چہرہ سیدھا اس کے گریبان سے جا ٹکرایا۔ اس کے وجود میں ایک ہولناک سنسنی دوڑ گئی۔ کس کے ساتھ؟ مشائم کا لہجہ چیخو پکار سے پاک تھا، مگر اس میں اتنی گہری اور جلا دینے والی تپش تھی کہ سماحہ کی روح تک کانپ گئی۔ اس کا ہاتھ سماحہ کی کلائی پر اتنا سخت تھا کہ اس کی پوریں سفید پڑنے لگیں۔ اس کی سانسوں میں سگریٹ کا دھواں اور غصے کی حرارت۔ میں صرف آپ کے لیے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا سماحہ۔ میں نے پوچھا تم کس سے ملنے گئی تھی؟ سماحہ نے اپنے ہاتھ بھیج لیے۔ جواب دو مجھے۔ مشائم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی دوسری کلائی بھی تھامی اور اسے پیچھے ڈرائنگ روم کے سنگین ستون کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرم تیز سانسیں سماحہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہاری دنیا کی حد صرف میں ہوں؟ تم کس کی اجازت سے اس شخص سے ملنے کے لیے اپنا قدم اس گھر سے باہر لے کر گئی؟ سماحہ نے اس کے غصے کی شدت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے آپ کو برباد کرنے کی دھمکی دی تھی مشائم۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔
میں کیسے خاموش بیٹھتی؟ تو تم میری حفاظت کرو گی؟ مشائم کے لبوں پر ایک انتہائی تلخ اور تاریخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی انگلیوں سے سماحہ کا چہرہ سختی سے اوپر اٹھایا۔ تم اپنی جان داؤ پر لگا کر مجھے بچاؤ گی؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر اسے تم تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا؟ مشائم، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ سماحہ نے روتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ درد؟ مشائم نے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کر کے اسے اپنے ساتھ اور زیادہ بھینچ لیا۔ اس کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں رہا۔ یہ درد تو کچھ بھی نہیں ہے سماحہ، اس درد کے آگے جو پچھلے 1 گھنٹے سے میرے دل میں ارحام کے ساتھ تمہاری تصویریں دیکھ کر سلگ رہا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور ملکیت کے ایسے شعلے تھے جنہیں دیکھ کر سماحہ کو اندازہ ہوا کہ آج مشائم کی صرف اس کی صفائی سے خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ تم میری ہو سماحہ، صرف اور صرف میری۔ مشائم نے اس کی لرزتی ہوئی پیشانی پر اپنے لب اتنے سختی اور جنونی انداز میں رکھے کہ سماحہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اور اگر مجھے تمہیں اس دنیا سے چھپانے کے لیے اس گھر کے اندر قید بھی کرنا پڑا تو میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچوں گا۔ تم اس شخص سے ملنے گئی جس نے کل رات تمہیں غلط نظروں سے دیکھا؟ تم میری اجازت کے بغیر، مجھے بتائے بغیر، میری زندگی کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر کافی پی رہی تھی۔ اس نے یہ کہتے سماحہ کے دونوں شانوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور ضبط کی آخری حدیں ٹوٹ رہی تھی۔ آپ میری بات تو سنیں مشائم۔ سماحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار اس نے بھی اپنی خودداری سے کام لیا۔ اس نے مشائم کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس نے آپ کو دھمکی دی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کو برباد کر دے گا۔ میں تو وہاں صرف آپ کی خاطر گئی تھی۔ مجھے تمہاری اس قربانی کی ضرورت نہیں تھی سماحہ۔ مشائم کا لہجہ اور کڑوا ہو گیا۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس پر یقین کیا۔ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں تمہارے معاملے میں کتنا پوزیسو ہوں، پھر بھی تم اس کے پاس چلی گئی۔ تو کیا میں آپ کی کوئی کہتی ہوں؟ سماحہ نے روتے ہوئے مگر پرعزم لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہر بات میں آپ کا یہ جنون، آپ کا یہ شک میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جو کچھ کیا آپ کی محبت میں کیا، اور آپ مجھ پر ہی شک کر رہے ہیں۔ یہ شک نہیں ہے سماحہ، یہ میری تپش، میرا جنون ہے جو تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ مشائم زور سے اپنے سینے میں اسے بھینچ گیا۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ماحول میں غصے، جذبات اور محبت کی شدید تپش گھل مل گئی تھی۔ تم میری ہو اور میں، تم میرے غرور کو اس شخص کے سامنے نیچا دکھا دیا۔ مشائم نے اس کے لرزتے ہوئے چہرے پر جھکتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ کمرے کی فضا شدید تناؤ اور جذبات کی بوجھل حرارت چھائی ہوئی تھی۔ سماحہ کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے، بلکہ مشائم کا سینہ غصے اور تپش سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ مجھے چھوڑے مشائم، آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ سماحہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر مشائم نے اس کے نازک کمر پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ بھروسہ؟ مشائم اس کی ٹھوڑی کو اپنی پوروں پر اٹھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک بے پناہ درد سے بھرا خون جنون تھا۔ بھروسہ نہ ہوتا سماحہ تو میں اس وقت اس پوری دنیا کو آگ لگا چکا ہوتا۔ یہ میرا شک نہیں ہے، یہ میرا جنون، وہ جنون ہے جو تمہیں کسی بھی خطرے کے قریب نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے اپنی جان اور اپنی عزت اس درندے کے سامنے داؤ پر لگا دی۔ سماحہ نے اس کی آنکھوں میں چھپا وہ خوف دیکھا اور تڑپ دیکھی جو صرف اور صرف اس کے لیے تھی۔ اس کا سارا غصہ اور احتجاج لمحوں میں پگھلنے لگا۔ میں تو صرف آپ کو بچانا چاہتی تھی۔ سماحہ کا لہجہ بھیگ گیا۔ مشائم نے ایک طویل گہرا سانس لیا اور اپنے لب سماحہ کی پیشانی پر رکھ دیے، پھر اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا۔ اس کے لمس میں غصے کا طوفان اب ایک بے پناہ جذباتی تسلط
اور پناہ میں بدل گیا تھا۔ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر اپنی پرچھائی بھی کسی اور کے پاس جانے نہیں دو گی۔ مشائم نے اس کے لرزتے لبوں پر جھک کر مدھم اور پرعزم لہجے میں کہا، تم پر صرف میرا اختیار ہے سما، میری محبت، میرا غصہ اور میری پناہ۔ یہ کہتے مشائم نے اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ روم میں لاتے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ اپنے پورے جنون دیوانگی کے ساتھ اس کے ہونٹوں، اس کے جسم کے نازک حصوں پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اس رات دونوں کے درمیان غصے اور فاصلے کا سارا ملال ختم ہو گیا اور ان کے جذبات نے ایک بار پھر نئی شدت کے ساتھ جنم لیا۔ اگلی صبح مشائم کی سیکیورٹی ہیڈ نے اسے ایک ریکارڈنگ اور کال ڈائریکٹ میسج ڈیٹا لا کر پیش کیا۔ جب مشائم نے ارحام کی کالز کا پورا بریک ڈاؤن اور وہ وائس نوٹ سنا جس میں ارحام اپنے بندے سے سماحہ کو پھنسانے اور تصاویر کے ذریعے ان کے رشتے میں زہر کھولنے کا پلان بنا رہا تھا، تو مشائم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے شدید احساس ندامت نے گھیر لیا کہ وہ سماحہ کی پاکیزگی اور اس کی بے لوث محبت کو سمجھے بغیر اس پر برہم ہوا۔ اپنی محبوب بیوی پر کل رات جو اس نے قربت کے حسین لمحات میں ستم ڈھائے تھے وہ یقیناً بے رحم اور ناقابل برداشت تھے۔ اس کا درد اور دکھ سے بھر گیا۔ مشائم فوراً گھر لوٹا۔ سماحہ کمرے میں کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی اپنی گہری سوچ میں گم تھی جب مشائم نے خاموشی سے پیچھے سے آ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کی گردن کی نرمی میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جہاں کل رات اس کے دیے گئے نشان اس کی حسین گردن پر نقش تھے۔ مجھے معاف کر دو میری جان۔ مشائم کی آواز بوجھل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں ہلکی نمی۔ اس میں درندے کے جال میں آ گیا میں نے تمہاری محبت اور تڑپ کو نہیں سمجھا۔ آئی ایم سوری سویٹ ہارٹ۔ وہ اب نرمی سے اس کی گردن پر دیے اپنے بے رحم نشانوں پر ہونٹ رکھنے لگا، جن میں تڑپ تھی، شرمندگی کے ساتھ محبت تھی۔ سماحہ نے مڑ کر مشائم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اور صرف پچھتاوا اور محبت کا سمندر تھا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ مشائم کے رخساروں پہ رکھ دیے۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں رہ سکتی مشائم۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، لیکن ان میں مشائم کے لیے اب بھی پیار تھا۔ مشائم سیدھا سماحہ کے قدموں میں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہی مغرور اور جنونی مشائم جس کے ایک اشارے پر دنیا جھکتی تھی، اس وقت ہاتھ جوڑے، نظریں جھکائے اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا تھا۔ مشائم؟ سماحہ کے لبوں سے صدمے سے ایک لفظ نکلا۔ میں حسد میں اندھا ہو گیا تھا سماحہ۔ ارحام کے ساتھ تمہاری تصویر دیکھ کر میرا دماغ ہی کام کرنا بند کر چکا تھا۔ مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا، لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ میری نادان بیوی اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچانے گئی تھی۔ مشائم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سماحہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنے لبوں سے اس کی زخمی کلائیوں پہ رکھ دیے۔ اس کے گرم آنسو سماحہ کی جلد پر گرے تو سماحہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ مشائم رو رہا تھا، میں تمہارا مجرم ہوں سماحہ، تم چاہو تو مجھے ٹھکرا دو، مجھے جلا دو، لیکن خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ میں نے تم سے محبت نہیں کی۔ میں صرف تمہارے معاملے میں جاہل اور اندھا ہو گیا تھا۔ سماحہ زور سے اس کے سینے سے لگتی اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ جو انسان اسے سب سے پیارا تھا، اس کی تکلیف، اس کا درد وہ کہاں دیکھ سکتی تھی، پھر چاہے وہ اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ دے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا مشائم، سماحہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم مگر پختہ لہجے میں کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس شخص کو معاف کروں گی۔ اس ارحام نے نہ صرف ہمیں لڑوانے کی کوشش کی بلکہ میرے شوہر کے غرور اور ہماری محبت پر حملہ کیا۔ اب وقت ہے کہ اسے پتہ چلے کہ اس نے کس کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ مشائم کے چہرے پر پچھتاوے کی جگہ لمحوں میں ایک سرد اور خوفناک سختی نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی تپش اب ایک شاطر اور بے رحم انتقام کے شعلوں میں بدل گئی تھی۔ اس نے سماحہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارحام کا باپ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، مشائم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔
مشائم نے فوراً اپنی سیکیورٹی ہیڈ اور پرسنل وکیل کو اپنے پرائیویٹ اسٹڈی روم میں طلب کر لیا۔ سماحہ بھی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اب وہ صرف ایک ڈری ہوئی بیوی نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی۔ اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ارحام نے سوچا تھا کہ وہ گھٹیا تصویریں اور بلیک میلنگ کے ذریعے مجھے اندر سے توڑ دے گا۔ مشائم نے میز پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک دھیمی مگر گہری دھمکی تھی۔ اب میں اسے اس کی اپنی ہی شطرنج کی بساط پر مات دوں گا۔ مشائم نے فائل بند کی۔ اب وہاں صرف وہ دو تھے۔ مشائم نے رخ موڑ کر سماحہ کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ سماحہ کی کمر کے گرد لپٹ گیا اور اس نے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس نے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز پر نظر ڈالی تھی سماحہ۔ مشائم نے اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم جنونی سرگوشی کی۔ کل رات جب وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا تو اسے اندازہ ہوگا کہ مشائم کی بیوی کو چھونا تو دور، اس کے بارے میں سوچنے کی قیمت بھی کیا ہے۔ سماحہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اس بار اسے مشائم کے اس حاکمانہ انداز سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جنون اس کی حفاظت کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ مشائم آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنا شدت بھرا لمس اس کے گلابی ہونٹوں پر بکھیرنے لگا، جس میں سماحہ اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ پل میں اسی روم کا ماحول گرم ہو گیا تھا۔ ارحام کی تباہی کی شروعات اسی شام اس شاندار بزنس گالا سے ہوئی جہاں وہ خود کو ایک کامیاب بزنس مین ثابت کرنے کے لیے میڈیا اور تمام شہر کے معزز شخصیات کے سامنے داد سمیٹ رہا تھا۔ ارحام سٹیج پر کھڑا مائک میں اپنی نئی ڈیل کی کامیابی کے زوم میں بول رہا تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ہال کے پچھلے دروازے سے مشائم سماحہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیے داخل ہو چکا تھا۔ سماحہ نے ہلکی شاہی سیاہ رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے مشائم کا وقار اور حاکمانہ انداز ہال میں موجود ہر شخص کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ ارحام کے الفاظ اس وقت اس کے حلق میں اٹک گئے جب اس کی نظر مشائم اور سماحہ پر پڑی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ ارحام صاحب، آپ کی تقریر میں ذرا سا اضافہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، مشائم نے گہری گرجدار آواز میں کہا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسٹیج کی طرف قدم بڑھائے۔ ساری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ میڈیا کے کیمروں کا رخ فوراً مشائم کی طرف مڑ گئے۔ ارحام نے اپنے لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کی۔ مشائم، تم یہاں؟ میں یہاں تمہیں تمہاری فتح کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ مشائم کے لبوں پر ایک انتہائی سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے سیکیورٹی ہیڈ کو سکرینز کا اشارہ کیا کہ اگلے ہی سیکنڈ ہال میں لگی تمام بڑی LEDs پر وہ خفیہ CCTV فوٹیج اور کال ریکارڈنگز چلنا شروع ہو گئی، جس میں ارحام کا اپنا آدمی اعتراف کر رہا تھا کہ کس طرح ارحام نے جعلی تصویریں بنا کر بلیک میلنگ کی دھمکیاں دے کر ایک باوقار خاتون کو بدنام کرنے اور مشائم کے بزنس کو نقصان پہنچانے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا۔ ہال میں ایک دم سے چہمگوئیاں اور شور مچ گیا۔ میڈیا کے کیمروں کے فلیش لائٹس ارحام کے زرد پڑتے چہرے پر مسلسل چمکنے لگی۔ ارحام گھبرا کر پیچھے ہٹا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ویڈیو ایڈیٹ کی گئی ہے۔ جھوٹ؟ سماحہ نے آگے بڑھ کر پرعزم لہجے میں میڈیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ وہ سچ ہے جو آپ جیسے شخص کے نقاب کو نوچنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایک عورت کو ڈرا کر اس کے شوہر کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی لمحے ہال کے مرکزی دروازے سے پولیس افسران کی ایک ٹیم داخل ہوئی۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر ارحام کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ارحام صاحب، آپ کے خلاف فراڈ، سائبر بلیک میلنگ اور غیر قانونی مالیاتی ٹرانزیکشنز کے ٹھوس ثبوت مل چکے ہیں۔ آپ گرفتار ہیں۔ ارحام کے ہاتھوں میں جب ٹھنڈی ہتھکڑیاں پہنائی گئیں تو اس کی تمام فرعونیت خاک میں مل چکی تھی۔ وہ بے بسی سے مشائم کی طرف دیکھنے لگا تو مشائم نے آگے بڑھ کر ارحام کے بالکل قریب جھک کر مدھم مگر ایک ہولناک سرگوشی کی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ارحام، میری سماحہ کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی سزا صرف موت سے کم نہیں ہوتی۔ اب تمہاری باقی زندگی ان سلاخوں کے پیچھے یہ سوچتے ہوئے گزرے گی
کہ تم نے کس سے الجھنے کی غلطی کی تھی۔ پولیس ارحان کو گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے گئی، جبکہ میڈیا اور بزنس کمیونٹی مشائم کی حکمت عملی اور سماحہ کی ہمت کی داد دے رہی تھی۔ تمام ہنگاموں سے دور جب وہ رات کے اپنے کمرے میں واپس لوٹے تو ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور فتح کا احساس تھا۔ مشائم نے دروازہ بند کیا اور مڑ کر سماحہ کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سماحہ کو اپنے دونوں بازوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل جذباتی بوسہ ضبط کیا۔ تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا میری جان۔ مشائم کا لہجہ بے حد نرم اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ سماحہ نے اپنے نازک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ میں نے صرف اپنے شوہر کی عزت اور اپنی محبت کی حفاظت کی ہے مشائم۔ مشائم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں اب نہ کوئی شک تھا نہ خوف، صرف اور صرف سماحہ کے لیے ایک لازوال جنون تھا۔ اب کوئی ہمارے درمیان نہیں آ سکتا، مشائم نے اس کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جھکتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، اور اس رات ان دونوں کے درمیان کے تمام فاصلے اور خدشے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سماحہ کو ان تمام ماحول سے دور ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں صرف وہ دونوں ہوں، سمندر کی لہریں ہوں اور ان کی محبت کا بے نام خمار ہو۔ مشائم نے جزیرہ مالدیپ میں ایک نجی واٹر ولا بک کروایا جہاں دور دور تک کوئی دوسری آبادی نہیں تھی۔ سمندر کے بیچوں بیچ بنے اس لکڑی کے ولا میں رات کا منظر سحر انگیز تھا۔ نیچے سے سمندر کی نیلی لہروں کے ٹکرانے کی مدھم آواز آ رہی تھی اور کھلے آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سماحہ ہلکے سفید اور سنہری رنگ کی ریشمی میکسی ڈریس میں ملبوس ولا کے کھلے ڈیک پر کھڑی تھی، جہاں سمندر کی ٹھنڈی ہوا اس کے کھلے بالوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ اچانک مشائم کو مضبوط اور گرم باہوں نے اسے پیچھے سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اسے اپنے چہرے پر سماحہ کی گردن کی نرمی چھپا لیا اور گہرا سانس لیا۔ مشائم، سماحہ کے لبوں سے مسکراہٹ کے ساتھ ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ آج اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ مشائم کا لہجہ بے حد مخملی اور گہرا تھا۔ اس کے لب سماحہ کی گردن کی حساس جلد پر ہلکے لمس ثابت ہو رہے تھے۔ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے ہم دنیا کے آخری کنارے پر آ گئے ہیں۔ سماحہ نے اس کی باہوں کو پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ مشائم نے اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔ چاند کی چاندنی سماحہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کا روپ مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ خوبصورت یہ جگہ نہیں ہے سماحہ، خوبصورت تم ہو۔ مشائم کی سی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی جنونی تپش بیدار ہو رہی تھی، مگر اس بار اس میں غصہ یا حسد نہیں، بلکہ صرف اور صرف بے پناہ محبت تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے نا پچھلے دنوں؟ مشائم نے اس کی جھیل سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا، تو سماحہ نے اپنی نازک ہاتھ مشائم کے کشادہ شانوں پر رکھ دیے اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا مشائم، آپ کا غصہ، آپ کا جنون، وہ سب تو صرف اس لیے تھا کیونکہ آپ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایک عورت کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی کہ اس کا شوہر اس کے لیے اس قدر جنونی ہو۔ سماحہ کے ان الفاظوں نے مشائم کے دل میں ایک عجیب سا سرور گھول دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سماحہ کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے ایک جھٹکے میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مشائم، کیا کر رہے ہیں؟ گر جائیں گے۔ سماحہ نے ڈر کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ اب میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا میری جان۔ مشائم نے اسے گود میں اٹھاتے ولا کے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھائے، جہاں موم بتیوں کی زرد روشنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مشائم نے اسے نفاست سے نرم بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں سماحہ کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں، اس کی بھیگتی ہوئی سانسوں اور اس کی آنکھوں میں موجود حیا پر ٹکی ہوئی تھی۔ آج رات کوئی ارحام نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ مشائم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے سماحہ کا سارا وجود میں ایک شوق سنسنی دوڑ گئی۔ آج رات صرف مشائم اور اس کی سماحہ۔ سماحہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں
اور اس کا ہاتھ مشائم کے بالوں میں الجھ گیا۔ مشائم نے اس کے درمیان کا تمام فاصلہ ختم کر دیا۔ اس کی گرم اور جنونی سانسیں سماحہ کے وجود پر ایک ایسا سحر طاری کر رہی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ اس نے سماحہ کے ایک ایک روپ، اس کے لمس کو اپنے اندر اس طرح جذب کیا جیسے اس کے بغیر ادھورا تھا۔ سمندر کی لہریں باہر شور مچاتی رہیں، مگر ولا کے اندر ان دو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک نئی داستان محبت رقم کر رہی تھی۔